اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کی آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، اور آگے ارشاد ربانی ہے کہ اذ تصعدون ولا تلؤون علی احد، جب تم چڑھے چلے جاتے تھے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے تھے۔ اس آیت میں بھی غزوہ احد کے حالات اور معاملات کے بارے میں ہی تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس وقت تم پہاڑ پر، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اہل ایمان والوں کو کہ جس وقت تم پہاڑ پر چلے جا رہے تھے، چڑھے ہی جا رہے تھے، اور تھوڑے بہت جو تھے جو لوگ، تو وہ پہاڑ پر اپنی جان بچانے کی غرض سے بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے، کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لَكِي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَمَا أَصَابَكُمْ، اور رسول پکارتا تھا تم کو تمہارے پیچھے سے، پھر پہنچا تم کو غم، سبب غم دینے کے، تاکہ تم غم نہ کیا کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ اس پر کہ جو تم کو پیش آ جائے۔ یعنی کہ اس آیت میں اہل ایمان والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے، جب پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے، جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، جب اس قسم کی بھگ دوڑ مچ جاتی ہے تو صورتحال قابو سے باہر ہو جاتی ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو بعض صحابہ اکرام نے اپنے جسموں کو ڈھال کی طور پر استعمال کیا، تب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے میں کامیاب ہوئے۔ ویسے تو بچانے والی ذات اللہ ہی کی ہے، کیونکہ اللہ نے ہی ان کے دلوں میں ڈالا، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے ڈھال بن کے حفاظت فرمائی۔ لیکن وسائل دنیاوی ہوتے ہیں، تو وہ وسائل ہی بنائے صحابہ اکرام کو، جو وہ ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف۔ اس اعتبار سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ غم کے بعد غم ان پر مسلسل ڈالتا رہا، تاکہ تم غمگین نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا ہے اس پر دل برداشت نہ ہو، نہ اس کی تکلیف کو محسوس کرو جو تم پر پڑ رہی ہے، یعنی کہ جو رنج ہے، اور رنج سے تم خوکر ہو گئے، کیونکہ رنج سے خوکر ہو کر انسان مٹ جاتا ہے، یعنی کہ بہت احساس کمتری میں مبتلا ہو کر کمزور پڑ جاتا ہے، سارے اس کے حوصلے ہمت پست ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب انسان پر کوئی ایک دکھ، تکلیف، رنج یا غم آتا ہے عموماً عام طور پر، تو وہ مشکل سے بھول پاتا ہے یا اس درد سے نکل پاتا ہے، اس کا اثر بہت زیادہ رہتا ہے۔ لیکن جب تہ بات رنج آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت انسان ایک کو بھولتا ہے تو دوسری کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو یعنی کہ اس وقت غزوہ احد میں بھی یہی چیز ہو رہی تھی، اور سب سے بڑا رنج مسلمانوں کے لیے یہ آیا کہ یہ جب خبر اڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت مسلمانوں کے حوصلے بالکل ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اس وقت سب کو اپنے زخم کا بالکل بھی ہوش نہ رہا، کسی کو کیا زخم ملا ہے، تکلیف ہوئی ہے، کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کے جسم پہ کتنے وار ہو گئے، سب بھول گئے وہ۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی جو ان لوگوں کو تکلیف تھی، جو ان کی کیفیت تھی تکلیف کی، اس میں تخفیف پیدا کر دی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبردار ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آگے ارشاد ربانی ہے ثم انزلنا علیکم من بعد الغم امانۃ، پھر اتارا اللہ تعالیٰ نے تم پر بعد غم کے امن کو، یعنی اونگ کو، یعنی کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک نیند طاری کر دی، نعاس یغشا طائفۃ منکم، ڈھانک لیا اس اونگ نے بعضوں کو تم میں سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان والوں کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فضل کے طور پر ایک نیند تم پہ طاری کر دی، اور تم میں سے ایک گروہ پر نیند طاری ہوئی تھی،
جو نیند آئی تھی وہ اطمینان قلب کا مظہر ہوتی ہے. نیند جو آئی تھی جیسے سب کچھ انسان بھلا دیتا ہے اور یہ اللہ کی رحمت کے طور پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے ان پر ایک نیند کا غلبہ ڈال دیا تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں کیونکہ وہ غم سے دوچار ہو رہے تھے. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ. اور بعض تھے فکر میں ڈال رکھا تھا ان کو ان کی جانوں نے، خیال کرتے تھے اللہ پر جھوٹ خیال. البتہ ایک گروہ ایسا تھا جنہیں اپنے جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہا تھا، جہالت والے گمان کر رہا تھا. یعنی کہ اب جو بچے کچے منافقین رہ گئے تھے، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی کے 300 آدمی جانے کے بعد اگر کوئی 2-4 منافق باقی رہ گئے تھے تو ان کا یہ حال تھا. تو انہیں تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، تو انہیں نیند تو آئے گی نہیں. ان کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے، خیالات آ رہے تھے، جہالت والے گمان آ رہے تھے کہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا، تو وہ بات تو جھوٹی ہو گئی. اس قسم کی جہالت والے سوال ان کے دماغ میں پیدا ہو رہے تھے. یقولون هل لنا من الامر من شیء. جہالت سے وہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ کچھ اختیار ہے. اس آیت میں سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کی جہالت کا اندازہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، نبی پاک سے بھی سوال کر رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے، ہمارا حصہ بھی کچھ ہے یا نہیں ہے. یا یہ جو لوگ جو چاہتے تھے، جیسے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو چاہتے تھے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشورہ دیا تھا کہ مدینے میں رہ کر محصور ہو کر جنگ کریں گے، تو یہ بھی اسی کے فیور میں تھے. لیکن اجتماعی فیصلے سے ان کو میدان میں آنا پڑا. تو اس کے بعد انہوں نے یہ سوال اٹھایا، تو ہم تو یہی چاہتے تھے کہ مدینے میں رہ کر محصور ہو کر ہم جنگ کریں. اب ہمیں بھی کچھ بولنے کا حق ہے یا نہیں ہے. اس پر وہ کہتے تھے کہ ساری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی چلے گی، یا ہمارا بھی کوئی اختیار ہے یا نہیں. کیونکہ عام زندگی میں بھی ہر شخص چاہتا ہے کہ میری بھی بات رکھی جائے، سنی جائے، مانی جائے. آخر ہم بھی سب بات اپنے امیر ہی کی کیوں رکھی جا رہی ہے، کیوں مانی جا رہی ہے، لہٰذا ہماری بھی بات سنی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الامر کلہ للہ. تو کہہ بے شک سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جب ان کی بات سنی تو فوراً یہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ حکم اور اختیار کل کا کل اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. تو یہ سورہ آل عمران ہے جس کی ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا. انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.